عزیزان گرامی، میں تو چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے اپنا مقصد زندگی سمجھا، برسوں ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں وہ بچے ہی نہیں پیدا ہوئے جنہیں آج اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آئے اور مختصر سی زندگی میں اس کائنات میں کچھ کر کے چلے جائیں، دنیا کو کوئی تحفہ دے کر کے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو، آج اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے۔ سب مسلم علماء ہیں، سب مسلم علماء ہیں۔ 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی۔ آپ کو کیا خبر، آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے اتنا تیز ہو چکی، ایروپلین بن گئے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کرنے لگے، اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس فرناس، عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات، آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے، جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ دور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا، اس نے نئی ایجاد کی، اور اس کے 500 سال بعد آ کر اس فارمولے پر تحقیق کی گئی، اور اس کے بعد ایروپلین بنایا گیا۔ دنیا کو ہواؤں میں اڑنے کا انداز بھی ایک عالم دین نے دیا تھا، ایک نوجوان سائنسدان نے دیا تھا۔ ابن الہیثم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے بصریات کے علم پر کتابیں لکھنے والا وہ سائنسدان جس نے آنکھوں کے متعلق تمام تفصیلات درج کی، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیمرے کا تصور دینے والا ابن الہیثم ہے کہ روشنی جتنے باریک حصے سے اندھیرے کمرے میں جائے گی، ایک کمرے سے کیمرہ بنایا گیا۔ ابن الہیثم کون ہے؟ ایک مسلم سائنسدان۔ اتنا ہی نہیں، ابو بکر رازی، یہ وہ طبیب ہے جو پوری دنیا کا فاؤنڈر ہے، علم طب میں، میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا مسلم عالم دین ابو بکر زکریا رازی، جنہوں نے آج سے کئی 100 سال پہلے لوگوں کو تصور دیا علم طب کا۔ سرجری کے معاملات پوری دنیا میں کہیں پر نہیں تھے، سب سے پہلے ابو بکر رازی نے سرجری کے طریقے بتائے، ہاسپٹل کا نظام بتایا کہ ہاسپٹل کہاں بنایا جائے۔ بغداد میں انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کے ہر محلے پر لٹکائے جائیں، ایک ایک لکڑی میں لٹکائے گئے 10-12 محلوں میں، اور 3 دن کے بعد وہ نکالنے لگوائے۔ امام رازی نے دیکھا کہ جو گوشت کا ٹکڑا سب سے لیٹ خراب ہوا یا سوکھا، بہت سارے تو سڑ گئے، سوکھ گئے، جو بہت دیر تک صحیح سلامت تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں ہاسپٹل بنایا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں کی آب و ہوا جسم کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتی، مریض کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں کی آب و ہوا اس کے جسم کو سلامت رکھے۔ یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ ابو بکر رازی نے، جب ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ 33 سال کی عمر میں بڑے سے بڑی دنیا کو انہوں نے فارمولے پیش کیے، ایک دو نہیں میرے عزیزو۔ ابن ساعتی، لقب ساعتی خراسانی، ایک مشہور سائنسدان، مصر کے رہنے والے، اور آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے، تب اس سائنسدان نے ہاتھ کی گھڑی ایجاد کی اور پورا پلانٹ سسٹم دیکھنے کا طریقہ ایجاد کیا، سیارے گردش کہاں کرتے ہیں،
ग्रेविटी सिस्टम जो बाद में न्यूटन के लिए पेश किया गया, ये सबसे पहले मुस्लिम आलिम दीन ने पेश किया, कशिश सिकल जिसको कहते हैं। और सबसे पहले अबू बकर राजी ही हैं जिन्होंने केमिकल की दुनिया में सबसे पहले एसिड तैयार किए, सल्फ्यूरिक एसिड, जो आज कीमिया में बुनियाद की हैसियत रखता है। ये तमाम चीजें दुनिया को देने वाले वो मुस्लिम साइंसदान थे। मेरे अजीजों, में इनकी मिसालें सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूं कि दुनिया में ये तरक्कियात और दुनिया में जीने के सलीके इस्लाम ने और मुसलमानों ने दिए, आज पूरा का पूरा पलट दिया गया और तुम्हें इतना पीछे धकेल दिया गया कि आज दुनिया तुम्हें तहजीब सिखाने आ रही है। आज तुम्हें मैनेजमेंट डेवलप करने के लिए तरीके सिखाए जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि गुलामी के अंदाज में तुम सीखने के लिए गैरों के दरबार में जा रहे हो। ऐ मेरे अजीजों, आज सबसे बड़ा जो हमारे पास नुकसान हुआ है वो हमारे बच्चों को हमारा माजी ना पढ़ाना, हमारी तारीख ना पढ़ाना। चंद साल और तुम इस तरह आंख बंद करके बैठे रहो, तब उसके बाद बच्चों का हाल ये होगा। ये मुस्लिम साइंसदान तो भुला ही दिए गए हैं, ये तो कहां मालूम है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम, ये तो भुला ही दिए गए हैं। औलिया इकराम भी भुला दिए जाएंगे, तारीख खत्म की जाएगी और चंद दिनों के बाद मैं बारह ये कहता हूं, शायद बच्चे बाद में ये भी पूछेंगे मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब इस तरह हम तारीख से अपनी आंखें बंद करके बैठे और सारा का सारा हमारा वक्त इसी मोबाइल इंटरनेट पर गुजरे, जो फजूल और फहश चीजों को देखने में, ऐ मेरे अजीज बच्चों, आज अपनी जिंदगी की कदर और कीमत समझो और बाज आ जाओ। तुमसे सवाल होगा तुम्हारी जवानी के मुतालिक। तुम यहां पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हो, उसी चीज में अभी खरे नहीं उतर सके, इसी में बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। इसीलिए शायर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये एक इस्तिगासा के तौर पर यूं कहा था, ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो पूरी दुनिया को क़ियादत सिखाने के लिए निकला था इस्लाम, वो आज अपने ही देश में गरीबुल गुरबा है। आज जितने मुस्लिम ममालिक हैं वहां की भी हालात यही हैं कि उनके यहां गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, न जाने क्या क्या मादनियात हैं, लेकिन निकालने वाले यूरोपियन हैं, अमेरिकी हैं। इन पर इजारादारी पूरी बाहर की कंपनियों की है। क्या हम इस कदर आज इल्म से और अपने मकसद जिंदगी से बिछाड़ दिए गए?